اطہار کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدقسمتی ہے اس دور کی، ہم نے صرف ایک مکتب فکر کا شعار بنا دیا ہے۔ ہمارے اندر ایک کمپلیکس، ایک انفیریورٹی کمپلیکس، ایک جھجک، ایک کمزوری ہمارے ایمان میں، ہمارے علم میں، ہماری تحقیق میں، ہماری معرفت ایمانی میں اتنی آ گئی ہے کہ ہم نے اسے صرف شیعہ مکتب فکر کے حصے میں ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور بہت سے آج ہمارے علماء، سب کی بات نہیں کر رہا، کثیر خطبہ، ٹی وی پہ آنے والے، ٹاک شوز میں بیٹھنے والے، ان کے انٹرویو سنتا ہوں میں، خطابات کرنے والے، جلسے اجتماعات سے ایڈریس کرنے والے، عامت الناس، بہت سارے لوگ جو ان کو پھر فالو کرتے ہیں، آج وہ گھبراتے ہیں محبت اہل بیت کی بات کرتے ہوئے، مودت اہل بیت کی بات کرتے ہوئے، مودت علی، مودت فاطمہ، مودت حسنین کی بات کرتے ہوئے۔ انہیں آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھول گئی ہے، انہوں نے یہ شیعہ مکتب فکر کا حصہ، ان کا عقیدہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ بڑی بدقسمتی، چونکہ سوسائٹی انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کا راستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی میں عقیدے، مسلک صف بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، متقابل ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک میں یا اتنے متعصب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور صف بندی عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پہ نمایاں ہو جاتی ہے جس سوسائٹی میں، تو پھر ہر ایک عقیدہ اور مسلک کا کوئی شعار ہوتا ہے، خاص علامت ہوتی ہے۔ ہر عقیدے اور مسلک کے لوگ کسی ایک نقطے پر خاص طور پہ ایمفسائز کرتے ہیں، وہ ان کا نیوکلیس ہوتا ہے، کسی ایک عقیدے میں، مسلک میں، اور اہل مسلک میں، ان کے پیروکاروں میں نیوکلیس ہوتا ہے، خاص علامت، خاص سمٹم ہوتی ہے، وہ پورا زور اس پہ لگاتے ہیں، اور آپ کو دوسرا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہے، لہذا ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، خواہ وہ حصہ حق کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا گھر کرتا ہے کہ آپ کے عقیدہ اور مسلک میں ایک بات نمایاں ہو گئی، زیادہ اجاگر ہو گئی، آپ اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے لگ گئے، علامت بن گئی، آپ کی پہچان بن گئی، تو جس نے آپ سے اختلاف کرنا ہے وہ پھر آپ کی ہر بات سے اختلاف کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ پھر اس سے آگے خطرناک بات کیا ہوئی؟ خطرناک بات یہ ہوئی اور ہو رہی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اہل علم بھی اس کی زد میں آ گئے، اس کا شکار ہو گئے، اس تعصب کا، اس نادانی کا، اور اس صف بندی اور دھڑے بندی اور فرقہ پرستی کی بری فضا کا شکار ہوئے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، نادانستگی میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو شیعہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو دیوبندی حضرات کر رہے ہیں، دیوبندی سمجھتے اگر ہم نے یہ کام کیا جو بریلوی کہلانے والے اہل سنت وہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ اگر ہم نے یہ بات کہی زور دے کر جو اہل سنت حضرات یا اہل تشیع حضرات کہہ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ دوسرے مسلک کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% اس کی ہر بات غلط ہو گئی، گمراہی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے یہاں کچھ چیزیں درست ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کچھ میں مبالغہ کر دیتے ہیں لوگ، کچھ میں تفرید کر دیتے ہیں، کچھ میں افراد کر دیتے ہیں، کچھ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ میں حد سے گھٹ جاتے ہیں، یہ پلس مائنس ہر کوئی کرتا رہتا۔ لیکن جو چیزیں نمایاں علامتیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک فطرت بن جاتی ہے کہ بندے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے محبت اہل بیت کی بات کی، مودت علی کی، مودت فاطمہ، مودت حسنین کی بات کی، اگر ہم نے شہادت امام حسین کی، شہداء کربلا معلیٰ کی بڑھ چڑھ کے بات کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی محبت کی،
زور دے کے بات کی تو اس کا فائدہ شیعہ حضرات کو پہنچے گا، اہل تشیع کو پہنچے گا۔ یہ سوچ نادانستہ غیر ارادی طور پہ ڈیولپ کر جاتی ہے، چونکہ سوسائٹی میں صف بندی ہو گئی، دڑے بندی ہو گئی۔ اب اہل سنت میں کثرت سے دیکھتا ہوں محبت اہل بیت کا نام لینے سے، اس پر زور دینے سے کترانے لگے ہیں، گھبرانے لگے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ میں محرم کے مہینوں میں دیکھ رہا ہوں، سنتا ہوں، مختلف پروگرام آتے رہتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ دائیں بائیں ہم مقصد شہادت کی طرف باتیں لے کے چل پڑتے ہیں، فلسفہ شہادت کی طرف چل پڑتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ، وہ حق ہے، درست ہے، وہ بھی سمجھانا چاہیے، وہ تعلیم ہے، وہ میسج ہے، وہ اصل ہے جس کے لیے امام حسین نے شہادت دی، قربانی دی، اس کا کوئی انکار نہیں۔ مگر ہمارا طرز عمل یہ ہو گیا ہے، طرز فکر یہ ہو گیا ہے کہ مقصد میں، فلسفے میں، حق اور باطل میں بس وہ امام حسین ایک طرف، اور مقصد لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں، ان کا ذکر نکل جاتا ہے، ان کی عظمت کا بیان نکل جاتا ہے، ان کی شہادت کی اہمیت نکل جاتی ہے، ان کی محبت اور مودت کی اہمیت نکل جاتی ہے ہمارے کلام سے۔ زبانیں گنگ ہو رہی ہیں، ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی محبت اہل بیت کی، کہ کہیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے یہ شیعہ ہو گیا۔ مودت اہل بیت کی بات زوردار طریقے سے اب نہیں کرتے، سٹیج پر نہیں کرتے، کہ کہیں یہ لوگ کہہ دیں گے اس میں تشیع آ گیا ہے، یہ شیعت کی طرف اس کا رجحان ہے، شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ تو اس طرح کا مطلب ہوا کہ آپ توحید کی بات کریں تو کوئی آپ کو کہہ دیں گے یہ اہل حدیث اور دیوبندی ہو گیا، اس طرح اپنا ایمان بھی ختم کرتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ توحید پر زور زیادہ دیتے ہیں، اور زور زیادہ دیتے ہیں تو حق ہے، دینا چاہیے۔ توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید پہلا رکن ہے ایمان کا۔ چونکہ دوسرے اس مسلک کے لوگ توحید کی بات بہت کرتے ہیں، لہذا آپ توحید کی بات کم کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے۔ توحید کے بغیر سارے اسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہو جائے اگر اس طرح، تو دیکھیں انجام کیا ہوگا۔ اور اگر اہل حدیث حضرات اور دیوبندی مکتب فکر کے حضرات یوں سوچنے لگیں کہ ہم اپنے سیجوں پر محبت رسول کی بات زیادہ نہ کریں، عشق رسول کی بات نہ کریں، زیادہ ادب اور تکریم رسول کی بات زیادہ نہ کریں، نہیں تو ان دوسرے مسلک والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اس طرح سوچ کر اس موضوع کو چھوڑ دیں تو ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر کیا لینا ہے انہوں نے اس ممبر سے، اس جمعہ سے، اس خطاب سے، اس حدیث کے پڑھنے سے اور ان تبلیغوں سے؟ جب محبت رسول ہی نکل گئی، عشق رسول نہ رہا، ادب رسول نہ رہا، تعظیم رسول نہ رہی، تو کیا باقی بچ گیا؟ تو آپ یوں سوچنے لگیں تو آپ توحید کو کم کرتے چلے جائیں، وہ اس طرح سوچنے لگیں تو وہ محبت اور ادب رسول کو کم کرتے چلے جائیں، اور پھر اس طرف کے سارے لوگ اہل سنت ہیں جتنے اہل حدیث، یہ سارے کے سارے اہل بیت کا نام اس لیے نہ لیں کہ شیعہ حضرات کو موقف کو فائدہ پہنچے گا یا لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، تو آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین اور مودت اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مودت و محبت علی المرتضیٰ، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے۔ خدا کے بندوں یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو شیعہ کہتے، امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تو وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کا میں نے بتا دیا آپ کو شعر پڑھ کے، امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے۔ تو امام شافعی شیعہ ہیں تو پھر باقی سنی کون بچا؟ امام مالک کی محبت اہل بیت اطہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی، امام احمد بن حنبل کی تھی، سب ائمہ اربعہ کی تھی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے،
اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آپ پیچھے چلے جائیں، 40 سال پرانا زمانہ دیکھ لیں، جو ہی محرم کا مہینہ آتا تھا، ایک ایام ہوتے ہیں جیسے میلاد پاک آتا ہے ربیع الاول، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا سال حضور علیہ السلام سے محبت نہ کی جائے اور حضور کی سیرت طیب پہ عمل نہ ہو، صرف ربیع الاول میں نہیں، مگر وہ آپ کی ولادت مقدسہ کا مہینہ آتا ہے تو اس بہانے درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت طیبہ کے بیان ہوتے ہیں، آپ کی عظمت اور شان و شوکت کا بیان ہوتا ہے، تو آپ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے، اجاگر ہوتی ہے، سال بھر رہتا ہے۔ معراج کی رات آتی ہے تو آپ مناتے ہیں، اس سے ایک معراج کی شان عظمت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، بچوں کو پتہ چلتا ہے، نسلوں کو، کہ ہماری کیا کیا اہم راتیں ہیں۔ حج کے ایام آتے ہیں، حج تو حاجی لوگ عرفات میں کر رہے ہوتے ہیں، تو حج تو وہاں ہو رہا ہے، لیکن آپ پورا مہینہ حج کا تذکرہ، عرفات اور مینا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ کم سے کم اس سے یاد تازہ ہوتی ہے، اگلی نسلوں کو کمیونیکیٹ ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں، تذکیر و تذکر کا سامان ہوتا ہے، ایام ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ ایام کو یاد کرو۔ اسی طرح جب محرم آتا ہے تو اہل بیت کی محبت تو سال بھر، یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہی کی برانچ ہے، سال بھر رہتی ہے، مگر محرم کے مہینے میں پھر آپ کی شہادت، شہداء کربلا معلیٰ، اس کا تذکرہ کر کے اہل بیت اطہار کی محبت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان سے تعلق جڑتا ہے، قلب ان کے ساتھ میلان رکھتا ہے، میلان قلب بڑھتا ہے، ان کی عظمت کا ایک سبق دہرایا جاتا ہے، اور اگلی نسلوں کو میسج دیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے ایام آتے ہیں، خلفائے راشدین کے، ان کے منانے کا مطلب کہ خلافت راشدہ کا کتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ سیدنا صدیق اکبر کس طرح دین کے محافظ ہوئے آقا علیہ السلام کے بعد، سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کے دین کو کس طرح نظام کے طور پہ امت کو عطا کیا، محافظ ہوئے، سیدنا عثمان غنی کا احسان، مولا علی المرتضیٰ کا۔ خلفائے راشدین کے ایام آتے ہیں تو صحابہ کرام کی عظمت کا سبق تازہ ہوتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی عظمت، عزت اور تکریم کا سبق پیدا ہوتا ہے، اور ان کے احسانات امت پہ اور ان کی امت کے اوپر اسلام کی پورا تصور اور چہرہ ان کے عمل سے، طرز عمل سے، خلافت راشدہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ اسباب ہوتے ہیں کہ کسی موقع پر، کسی دن کے حوالے سے، کسی مہینے کے حوالے سے، کسی ہفتے کے حوالے سے آپ خاص ایام کو مناتے ہیں، کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں، بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ وہ تذکرہ آپ کی دبی ہوئی، ختم ہو جانے والی محبت کو پھر سے زندہ کرنے اور جلا دینے کا باعث بن جائے۔ لیکن ہم صف بندی ایسی کر چکے ہیں اور دھڑے بندی ایسی کر چکے ہیں کہ تذکرہ نہیں ہے، گھبرانے لگ گئے۔ اب کوئی تو چاہیے جو اس وقت برج کا کام کرے، پل کا کام کرے۔ وہ برج کا کام تحریک منہاج القرآن ہے امت مسلمہ میں، بر صغیر پاک و ہند میں، کہ ہم دو انتہاؤں کی طرف جانے والوں کو جوڑ کر اعتدال کا راستہ، حق کا راستہ بتا رہے ہیں، حق کا راستہ بتا